قرآن عظیم نے جو ہمارے اوپر روزے فرض فرمائے ہیں، یہ روزے فرض کیے اللہ پاک کی طرف سے، کیے گئے اللہ پاک کی طرف سے، تو کیوں کیے گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک کی بڑی آیات طیبات میں آتا ہے کہ کھاؤ پیو، میں نے تمہیں رزق دیا ہے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ پوری سورہ رحمان اسی پر نازل فرما دی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ پاک یہ پسند فرماتا ہے کہ جب میں نے بنایا ہے، میں نے دیا ہے تو کھاؤ پیو۔ لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو اس میں حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک، اس وقت تک نہیں کھانا، بالکل رک جاؤ۔ سارا سال کھانے پینے کی اجازت ہے، اس ٹائم فرمایا کہ نہ کھاؤ۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ منع کیوں کیا اللہ پاک نے کھانے پینے سے؟ اس کی وجہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ البقرہ آیت نمبر 183، فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض فرمائے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض فرمائے گئے تھے۔ تو فرض کیوں فرمائے جو میں بات کر رہا ہوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم سب کو تقوی نصیب ہو جائے، تمہیں طہارت نصیب ہو۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے دل پاک ہو جانا، سوچوں کا پاک ہو جانا۔ تو تقوی اللہ پاک روزے کے ذریعے عطا فرمانا چاہتا ہے۔ آپ بھائیوں نے کبھی دیکھا ہوگا، کبھی نہیں اکثر یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، گھر میں بعض دفعہ ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو بیماری آتی ہے، عذر آ جاتا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جناب ان کو ٹیکہ لگانا پڑے گا، انجیکشن۔ تو وہ پھر ڈاکٹر حضرات خود نہیں پکڑتے بچوں کو، وہ والدین کو کہتے ہیں کہ پکڑو اس کو۔ اب وہ بچہ ہمارے سامنے رو بھی رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، ہم پھر بھی زبردستی اس کو پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ اس کی وہ جو تکلیف ہے وہ ہم سے ہی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کہ نہیں اس طرح جی؟ لیکن پھر بھی پکڑتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی تکلیف کے بعد اس کو ہمیشہ کا راحت، سکون اور چین نصیب ہو جائے گا، بیماری دور ہو جائے گی اس کی۔ اسی طرح وہ جب ہمیں دوائی دے دیتے ہیں کہ یہ دوائی جا کے کھلانا، میڈیسن وغیرہ سیرپ پلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، تو وہ دوائیاں ہم بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، پلا رہے ہوتے ہیں، وہ تب بھی رو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی زبردستی ان کو جکڑ جکڑ کے پکڑ کر ہم کھلاتے پلاتے، کھاؤ، لازمی یہ دوائی لو، یہ تمہارا علاج ہے، اس سے تمہیں تندرستی نصیب ہوگی، شفا نصیب ہوگی۔ تو اب والدین کے اندر کیا رحمت نہیں ہوتی؟ بچوں کے لیے محبت نہیں ہوتی؟ وہ جو پیسے بھر کے آئے ہیں اتنے سارے، وہ اسی محبت اور رحمت کے پیش نظر تو بھر کر آ گئے، لیکن اس کے باوجود وہ تھوڑی تکلیف کے اندر، ظاہری جو تکلیف ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ان کو شفا نصیب ہو جائے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ بچہ بعد میں سکون میں رہے گا، ہم والدین خوش رہیں گے۔ تو اللہ پاک تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے، اس نے ساری کائنات کو بنایا، پھر مومنین، پھر مسلمان، پھر آقا پاک کی امت، اور جو ہر وقت اللہ پاک کے خوف سے اپنے آپ کو لبریز رکھنے والے، وہ خوش ہوتا ہے کہ لوگ کھائیں پئیں، میں ان کو دیکھوں کہ یہ کھا پی رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں روک دیا کہ اس سے اس وقت تک مت کھاؤ پیو، جب سحری ختم ہو جائے افطاری تک نہیں کھانا پینا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو مسلسل 11 مہینے تمہارے گزر گئے کھاتے پیتے، اس میں تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کر لو، کھانے پینے سے تم رک جاؤ گے، رکنے کی ہمت بھی تمہیں میں ہی عطا فرماؤں گا، طاقت بھی میری ہی عطا کردہ ہوگی، لیکن جب اس کے صحیح طور پر فرائض آداب بجا لاؤ گے تو اس کی برکت سے میں تمہیں تقویٰ بھی عطا فرما دوں گا۔ اور جس کو تقویٰ نصیب ہو جائے، پرہیزگاری نصیب ہو جائے، قرآن پاک آگے سورہ اللیل 30ویں پارے میں موجود ہے کہ جس کو تقویٰ نصیب ہوگا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا میں متقی شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لوں گا، اس کو جہنم کی ہوا تک نہیں آنے دوں گا، تپش تک نہیں آنے دوں گا۔ اس کا مطلب کہ یہ کھانے پینے سے روک کر تھوڑے وقت کے لیے اللہ پاک ظاہری دنیا میں تقویٰ عطا کر کے ہمیں آخرت میں جہنم سے بچا کر جنت کی بڑی نعمتیں عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور وہ دائمی نعمتیں ہیں، وہ کبھی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں۔ اس لیے جن بھائیوں کو روزے کی طاقت ہے، بیمار نہیں ہے، واقعی بیمار ہوتے ہیں، وہ نہیں ایویں بلا وجہ ہی سستی غفلت کر جاتے ہیں، تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی روزہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر، اس کو رکھنے کے لیے بالکل ہمت سے کام لینا چاہیے، سستی اس میں نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹے بچے جو آ جاتے ہیں 10 11 12 سال کی عمر میں، اگرچہ ان پر فرض نہیں،
پھر بھی ان کو پریکٹس کروائیں رکھوانے کی، لازمی ان کو پریکٹس کروائیں تاکہ کل کو آنے والے وقت میں ان کو شوق پیدا ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارے گھروں کے بچے ایسے ہیں، وہ صبح صبح لازمی اٹھ جاتے ہیں۔ وہ بالکل چھوٹا بچہ 3-4 سال والا ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے اٹھاؤ، نہ اس کو اٹھائیں تو وہ چیخے مارتا ہے، روتا ہے۔ جب دن کو اٹھتا ہے تو کہتا ہے مجھے اٹھایا کیوں نہیں تھا آپ نے؟ اس کو پھر دلاسے دینے پڑتے ہیں، بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو۔ کہتا ہے میں چھوٹا ہوا تو کیا ہوا، سحری ٹائم اٹھانا تو چاہیے تھا۔ الحمدللہ یہ ایک مسلمان گھرانے کا ماحول اس طرح کا ہے۔ پھر بھی ہمیں اس میں زیادہ آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے فاستبقوا الخیرات، جو نیکی کے کام ہوتے ہیں ان میں سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، پیچھے نہ رہ جاؤ۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں وہ ایک حدیث پاک سنائی تھی جس میں 2 صحابہ کرام کا ذکر تھا کہ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پہلے وفات پا گیا بلکہ شہید ہوا، دوسرا بعد میں وفات پا گیا، ایک رمضان اس کو زیادہ ملا۔ جنت میں جب جانے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے یہ بعد میں فوت ہونے والے کو جنت میں داخلہ پہلے عطا فرمایا تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا جس صحابی کو خواب آیا تھا، تو انہوں نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا تعجب کس بات پر ہو رہا ہے؟ کیا جو بعد میں فوت ہوا، اگرچہ پہلے والا شہید ہوا تھا لیکن جو بعد میں فوت ہوا، کیا اس نے ایک رمضان زیادہ نہیں پایا؟ کیا اس کی زندگی میں ایک رمضان اضافی نہیں آ گیا اس کی بنسبت؟ تو اس ایک رمضان مبارک میں اس نے جو عبادات کی، روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، تو تمہیں کیا تعجب کس بات پر ہے کہ اللہ پاک ان عبادتوں کا صلہ اسے عطا نہیں فرمائے گا؟ جنت دونوں کو عطا ہوئی، لیکن جس کو رمضان زیادہ ملا اور اس نے ادب کیا، اس کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ پہلے عطا فرمایا تھا۔ جو شہید ہوا تھا وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، لیکن جو رمضان کی برکتیں لے گیا اللہ پاک نے اس کو جنت میں پہلے داخل فرما دیا۔ اس لیے یہ ارشاد باری تعالیٰ ہمیں سمجھنا چاہیے، لعلکم تتقون، اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہمیں تقوی نصیب ہو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائیو، تقوی بغیر سمجھ کے نہیں آتا، تقوی علم کے بغیر نہیں آتا۔ ہمیں اگر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے بچنا کس چیز سے ہے تو پھر کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ جس طرح میں نے اگلے دن ایک یہاں بات سنائی، کوئی ایک دوست تھے ہمارے ادھر کوٹ عبد المالک کی طرف، تو وہ پچھلے جمعے کہیں گئے ہوئے تھے کسی کے ہاں، تو وہاں انہوں نے بیان سنا فحشی اور یانی پر، پردے پر۔ عالم دین نے بڑی خوبصورت تقریر فرمائی، تو میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ میں ان کو کہہ آیا ہوں حضرت صاحب کو کہ یہ پردے کی تقریریں نہ کیا کرو، پردہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ نے عالم دین صاحب کو کہہ دیا؟ میں نے کہہ دیا، ان کو بزرگ تھے۔ میں نے کہا کیا مطلب، آپ کا فلسفہ کیا ہے؟ کہتا ہے جو خاتون پردہ کر لیتی ہے نا اس کی طرف کشش زیادہ ہوتی ہے، اور جو پردہ ہٹا دیتی ہے اس کو 1-2 بار بس دیکھ لیا تو کوئی نہیں کشش ہوتی اس کی طرف، پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ واہ جی واہ، بڑا کمال فلسفہ آپ نے نکالا ہے میاں جی۔ یہ فلسفہ معاذ اللہ نعوذ باللہ پھر اللہ پاک کو بھی بتانا چاہیے تھا، کیا عورتوں پردہ نہ ڈالا کرو چہروں پر؟ کہنا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ چہرے پہ پردہ پاؤ۔ اب اس کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا تو وہ اپنی طرف سے فلسفہ پتہ نہیں وہاں کیا جھاڑ کے آیا۔ میں نے کہا یہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ چہروں پر پردہ ڈالو، عورتوں کو حکم ہے۔ کہنا یہ کتنے، میں تو آج تک کدے نہیں پڑھیا سنیا۔ میں نے پھر ان کو یہ آیا مبارکہ بتائی قرآن پاک میں دیکھو ایک سوچ آپ کی ہے، ایک سوچ اس پاک ذات کی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اسی نے ہی عورت کو بھی بنایا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے قرآن پاک سورہ الاحزاب 22واں پارہ، آیت نمبر ہے سورہ الاحزاب کی پوری 59۔ ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ ارشاد فرمائیں، حکم جاری کریں، لازواجک، اپنی ساری ازواج پاک کو، وبناتک، اپنی ساری بیٹیوں پاکوں کو، حالانکہ وہ پاک ہیں پھر بھی ان کو حکم جاری کریں، ونساء المؤمنین، اور مومنہ ساری مومنوں کی ہر خاتون کو حکم جاری کر دیں۔ نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، سب لیڈیز کو حکم جاری کرے، کوئی مومنہ عورت پیچھے نہ رہ جائے، سب کو حکم جاری کر دیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جلابیب یہ ہوتی ہیں چادریں، جو عورتیں دوپٹے لیتی ہیں، بڑی چادریں لے لیتی ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگیں تو ان کو حکم جاری کر دیں کہ یہ اپنی چادریں اپنے چہروں پر ڈال لیا کریں، یہ چادریں ڈالا کریں اپنے چہروں پر۔ ذالک ادنی ان یعرفن، فرمایا میں رب یہ فرما رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے بہت بڑی پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا،
ہر بندہ پہچان لے گا کہ یہ خاتون جو جا رہی ہے یہ حیا والی خاتون ہے، یہ آوارہ پھرنے والی خاتون نہیں ہے۔ فلا یوزین، فرمایا اس پردے کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، کسی کو ستایا نہیں جائے گا، پریشانی نہیں آئے گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اس سے پیچھے جو بے پردگی ہو گئی، فرمایا اس سے معافی مانگ لو، میں سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ تو وہ پھر کہنے لگے گا اچھا یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے میاں جی، ایسا کسی عالم دین کو یہ نہیں کہنا کہ آپ نے پردے سے آزادی دے دو۔ یہ کوئی بھی عالم دین جو کہے گا نا پردے سے آزادی دے دو، وہ خود معاذ اللہ کافر ہو جائے گا۔ جو عالم دین یہ کہے گا کوئی پردہ لازم نہیں ہے چھوڑ دو سارا، وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ ویسے بھی جو چیز چھپانے والی ہوتی ہے نا، وہ چھپائی ہوئی ہو تو وہ چھپائی ہوئی ہی اچھی لگتی ہے۔ ہم دنیا میں جہاں میں دیکھ لیں، فروٹس ایسے ہیں، یہ باہر وہ گنڈیڑیوں والے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار مٹی پڑ گئی اوپر، مٹی پڑ گئی چھوڑ دو۔ وہ جتنے بھی پھل ہیں، میوے آپ کسی بھی پھل میوے کو لے لیں، ان کے اوپر اللہ پاک نے پردے چڑھائے ہوئے ہیں، سب پر پردے چڑھائے ہوئے ہیں۔ وہ اندر جو اصل چیز ہے، گودا جو کھانے والا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے۔ اگر ان کو اوپن کر کے رکھ دیا جائے تو ان پر جراثیم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے سب سے کمال مخلوق انسان کو بنایا ہوا ہے، اور پھر عورت اللہ پاک نے اپنا شاہکار بنائی ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈانپ کر رکھے، آوارہ نہ پھرے، جس طرح کے بےہودہ جانور پھر رہے ہوتے ہیں، بالکل وہ انداز نہیں اپنانے دینا۔ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر پتہ نہیں نہ ہوگا کس چیز سے بچنا ہے تو پھر بندہ ایسے بے دین ہو کے پھرتا رہے گا۔ تقویٰ طہارت نصیب ہوتا ہے علم آنے سے، سمجھ آنے سے، اور سمجھ تب آتی ہے جب بندہ سمجھ والے ماحول میں بیٹھتا ہے۔ وہ بزرگوں وہ جو بات کر رہے تھے، ان کو میں نے پوچھا کہ آپ یہ باتیں کہاں سے سوچتے سمجھتے کہاں سے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں بڑی محبت سے، بڑے پابندی کے ساتھ کوئی بھی ڈرامہ نہیں مس ہونے دیتا۔ وہ میرے ساتھ ذرا محبت میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنا کوئی ڈرامہ نہیں مس ہونے دیتا میں جب ڈرامے دیکھو گے تو سوچ ایسی بنے گی۔ تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی پھر کہ جب میں نے ان کو یہ بتایا تو کہنے لگے او یہ تو بڑا سخت حکم ہے پھر ہمارے لیے، آئندہ میں اس سے توبہ بھی کرتا ہوں، اور کبھی میری ملاقات ہوئی نا ان سے، میں ان کو بھی کہوں گا کہ مجھے معافی دے دیجیے، میں نے غلط بات آپ کو کہی تھی۔ الحمدللہ یہ تھوڑی ہمت کرنے سے سمجھ آتی ہے۔ تو تقویٰ طہارت نصیب ہوتا ہے میرے پیارے بھائیو، دین کی سمجھ سے، دین کی طہارت بندہ سیکھے تو انشاءاللہ دلوں کو تقویٰ بھی نصیب ہوگا۔ پھر ایک اور مسئلہ ہم نے آج کے دور میں دیکھا ہے، ابھی یہ چند ویڈیو میرے پاس آئیں، رمضان شریف کے اندر لوگ راشن بانٹ رہے ہیں، اور جگہ جگہ پر اچھے لوگوں کو نکال کر غرباء کو، فقراء کو، کسی بیچارے حالات کے تنگ آئے ہوئے مرد کو، عورت کو بلاتے ہیں، 2 3 4 بندے آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو تھوڑے سے 1 2 4 دالوں کے پیکٹ پکڑا کے، آٹے کا توڑا پکڑا کے اس کو کہتے ہیں ذرا تصویر کھنچواؤ ہمارے ساتھ۔ وہ پھر تصویریں اتارتے ہیں، وہ پھر لگاتے ہیں فیس بک پر، اپنے مختلف پیجوں پر کہ دیکھو جناب ہم یہ راشن بانٹ رہے ہیں، اور وہ بیچارہ اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ جو سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے حالات صحیح ہوں تو کوئی مجبور ہوگا اس طریقے سے ان سے راشن لینے پر؟ ایک تو وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، اور اوپر سے پیسہ بھی اپنا نہیں ہے، پیسہ بھی عوام کا، اور اس طریقے سے ان کی جو عزت کو پامال کیا جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا کمال کا ارشاد عظیم ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، ہر حدیث پاک کی کتاب میں تقریباً یہ فرمانے علی شان موجود ہے۔ میں اس کا صرف ایک حصہ سنا رہا ہوں، حدیث پاک لمبی ہے، جس میں آیا کہ اللہ پاک 7 خوش نصیبوں کو حشر والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس میں سے ایک اس مرد کا ذکر ہوا، اس عورت کا ذکر ہوا، اس بندے کا ذکر ہوا کہ جو اپنے سیدھے ہاتھ سے ایسے خیرات کرے، ایسے صدقہ دے کہ الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلنے دے، اتنا خفیہ طریقے سے دے دے، اگلے کی عزت بھی بچ گئی اور اپنے اندر دکھلاوے کا پہلو بھی نہ آیا۔ میں جو اس طریقے سے خیرات کر دے، ایسے شخص کو اللہ پاک حشر والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آج جو تکالیف دے رہے ہیں، میں آپ کو اس پر ایک قرآن پاک کی آیت سنا دیتا ہوں، جس سے ہمارے سارے، میرا خیال ہے کہ مقصد ہمارا واضح ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے قول معروف، ایک اچھی بات، ایک اچھی بات کہہ لو، قول معروف، ایک اچھی بات کہہ لو۔ کیسے کوئی مانگنے کے لیے آئے، کوئی خیرات کر مانگتا ہے، کوئی صدقہ مانگتا ہے، تو فرمایا اس کو ایک اچھی بات کہہ لو، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ وہ ایک اچھی بات کہی ہوئی، تم کہو گے نا یار اللہ پاک کے نام پہ مجھے معافی دے دو، میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، ناراض نہ ہونا یار مجھ سے۔ فرمایا یہ اچھی بات تمہارے بھلے میں آ جائے گی،
بجائے اس کے کہ صدقہ دینے کے بعد پھر اس کو اذیت دینے کا ذریعہ تم بن جاؤ، اس کو تکلیف دینے کا ذریعہ بن جاؤ۔ فرمایا قول معروف خیر من صدقہ، اس صدقہ سے وہ ایک اچھی بات بہتر ہے جس صدقے کے بعد اس کی عزت افزائی کی بجائے اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو۔ فرمایا اس سے یہ بہتر ہے کہ تم اچھی بات کہہ کر بات کو ٹال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے جو دکھلاوے ہیں، ریاکاری ہے، اس سے محفوظ فرمائے۔ ہاں اگر کسی کو یہ کہا گیا کہ یار یہ خیرات دینا، صدقہ دینا، مثلا باہر سے کوئی دوست پیسہ وغیرہ بھیجتے ہیں کہ یہ خیرات کرنا مستحقین کو، اور مجھے بتا دینا کہ تم نے کر دیے، تو اس بھیجنے والے کو بھی اعتماد ہونا چاہیے، اور اس کو بھی آگے سے اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہے تو یہ ایڈریس وغیرہ لکھ لے کہ میں نے یہ اتنا پیسہ تمہارا اتنا راشن لے کر اس جگہ پر پہنچایا تھا۔ اگر تم نے تصدیق کرنی ہے کہ میں نے پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا تو یہ رابطہ نمبر ہے، یہ ان کا فون نمبر ہے، تم بھائی تصدیق کر لو اپنی۔ اگر کوئی بندہ باہر سے ایسے کہتا ہے، پابندی لگاتا ہے، تو ورنہ جو بھائی کر رہے ہیں اپنے طور پر بھی ان کو بھی چاہیے کہ اس پر دھیان رکھیں، کسی کی عزت جو ہے نا اس کو پامال نہ ہونے دیں۔ میرے پیارے بھائی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج کل لوگ عوام کا پیسہ لے کر وہ اپنی جو ہے وہ واہ واہ کروانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس سے اللہ پاک کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ جو اس وقت ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، جمعۃ المبارک کی مناسبت سے میں یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں اللہ پاک نے اخلاق حسنہ کا حکم دیا ہوا ہے۔ ٹائم مجھے بتائیے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں اخلاق حسنہ کا حکم دیا ہے۔ اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے آگے اخیر حد تک جا کے آپ نے بات ارشاد فرمائی، فرمایا اخلاق میں یہ بھی ہے کہ تم کسی سے مسکرا کر بات کر لو۔ سلام لیا، ملاقات ہوئی، کیا حال ہے جناب آپ کا، خوش ہیں؟ فرمایا یہ جو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی یہ بھی اخلاق حسنہ کا حصہ ہے، اور اس پر فرمایا کہ تمہاری اس تھوڑی سی مسکراہٹ کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں صدقہ کا ثواب عطا فرمائے گا، صدقہ کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ اس سے آگے اخلاق حسنہ تو بہت کمال کی بات ہے۔ یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا راشن تقسیم کرنے میں، یہ بھی اخلاق حسنہ کا حصہ ہے۔ مساجد میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے میل جول ہے، گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، ہر جگہ پر اخلاق حسنہ کا مظاہرہ فرمائیں۔ اخلاق کا مطلب عادت، اپنی عادات، حسنہ کا معنی اچھی، ہماری عادات اچھی ہونی چاہیے، اخلاق اچھے، عادات اچھی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ کپڑے پہننے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی ان دنوں میں چند احباب کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، کسی کی ایک پینچا جو ہے وہ اوپر کو ہوا ہوا، کسی کا دوسرا پینچا نیچے کو ہوا ہوا ہے، کسی کی جو وہ پینٹ ہے وہ ایسی پہن کے آئے ہوئے ہیں جس کے اندر سے وہ اعضاء ابھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اخلاق کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں ارشاد فرماتا ہے کھلا لباس پہنو جس سے تمہارے جو اعضاء کا ابھار ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ شرم کی باتیں ہوتی ہیں، یہ حیا کی باتیں ہیں، اس پر بھی سارے بھائی خصوصی نظر رکھیں۔ کئی بندہ صبح صبح اٹھا، اس نے سحری کی اور جو لباس سونے والا پہنا ہوا تھا وہی پہنے پہنائے مسجد کی طرف آ گیا، اور آتے جاتے ہوئے سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب کر دیے اس نے۔ اس پر توجہ دیں۔ اخلاق حسنہ کے ساتھ ساتھ یہ اخلاقی عادت ہماری یہ بالکل اچھی ہونی چاہیے، لباس ستھرا صاف کھلا لباس ہو جس سے جسم کا ابھار جو ہے وہ نظر نہ آئے، اور پردے کا جو ہے وہ پاس رکھا جائے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی حکم ہوتا ہے کہ خواتین لباس بالکل اتنا چست نہ پہنے کہ ان کے جو اعضاء ہیں وہ ان کی بناوٹ یا ان کا جو ایک خاص حلیہ ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے کہ ان کا جسم کس طرح کا ہے۔ یہ اپنے گھر کی خواتین پر نظر رکھنا یہ آپ مردوں کا کام ہے، ہم سب کا یہ کام ہے۔ پھر اخلاق حسنہ میں ایک بڑا کام، بہت بڑا فرمان ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فرمایا کہ اخلاق حسنہ کی وجہ سے جس نے ان کو اپنایا، فرمایا ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو حشر والے دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھنا نصیب فرمائے گا۔ عرش کے سائے میں جہاں انبیاء کرام ہوں گے نا علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں اس بندے کو جگہ دی جائے گی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ لہٰذا بولتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کوئی اگر سختی بھی کر دیتا ہے تو آگے سے مسکرا کر بات کو ٹال دیں، لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جائیں۔ اللہ پاک نے ہمیں آپس میں مومن مسلمانوں کو خاص طور پر بھائی بھائی بن کر رہنے کا یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ آج کی اس جمعۃ المبارک میں یہ چند مسئلے عرض کر رہا ہوں جو ان دنوں میں مجھے نظر آئے، جن پر ہماری بڑی ضرورت ہے کہ وہ توجہ ہونی چاہیے۔ آج کل زکوٰۃ الحمدللہ ادا کی جا رہی ہے، بڑے بھائی زکوٰۃ دے رہے ہیں، بڑے بھائی خیرات کر رہے ہیں، تو اس میں آپ بھائیوں کے خاص جو ایک توجہ ہے
وہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ کئی جگہ ایسی ہیں جو روزہ افطار کروا رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا اگر آپ میں سے کسی بھائی کا تعلق کسی کے ساتھ ہے تو ان کو بھی یہ بتائیں، زکوٰۃ کے پیسے سے روزہ افطار نہیں کروا سکتے۔ زکوٰۃ کا مال یہ غرباء کا حق اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو مالک بنایا جائے۔ اگر زکوٰۃ کا دسترخوان لگا دیا، آؤ جی کھاؤ، تو اس میں غریب بھی آ گئے، امیر بھی آ گئے، کئی روزہ دار بھی آ گئے، کئی روزے والے نہیں بھی ہیں وہ بھی آ گئے، تو اس طرح کا وہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس کی ادائیگی ہرگز نہیں ہوتی، وہ بندے کے ذمے باقی رہ جاتا ہے۔ جنہوں نے افطاری کروانی ہے، دسترخوان لگانا ہے، وہ زکوٰۃ کے مال سے ہٹ کے ویسے اپنی طرف سے محبت تحفہ پیش کریں، افطاری کروائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ افطاری کے اندر استعمال نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے ادارے ہیں یا کوئی بھی ہے جو افطاری کا کروا رہے ہیں، وہ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ آپ میں سے کوئی بھائی بھی ہیں جن کے جاننے والے، ان کو اس مسئلے سے آگاہی لازمی کروائیں۔ پھر ایک بڑا توجہ والا مسئلہ، یہ جو دسترخوان لگاتے ہیں احباب یا کئی خیراتی ادارے ہیں، وہ خاص کر رمضان شریف میں راشن وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھائیوں کی میں توجہ کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، کسی بھائی کا بھی دل کرے تو میرے ساتھ چلیں۔ ہم نے زندگی میں ایک بار شادی کرنی ہوتی ہے اپنے بیٹے کی، گھر والے فرد کی، ایک بار شادی، اس میں 200 بندے 300 بندے بلانے ہوتے ہیں، اور وقت پڑا ہوتا ہے ایک ٹائم کے کھانے کے لیے، ٹینشن لگی ہوتی ہے، کیا کریں گے یار، کیا کریں گے، کیا کریں گے، کیا کریں گے، 200 300 بندے کے لیے ایک بار زندگی میں۔ اور یہ کام مدارس ایک دن کے اندر 3 بار کر رہے ہوتے ہیں، صبح ناشتہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی دے رہے ہوتے ہیں، شام کا کھانا بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر صرف کھانا کھلا کے بھیج نہیں دیتے، وہاں تو تحفے بھی مل جاتے ہیں نا، وہ جو شادی والے آئے ہوتے ہیں وہ تو تحفے بھی دے جاتے ہیں، دولہا کو سلام بھی دے جاتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ادھر اللہ پاک کی رضا کے لیے الحمدللہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ پھر ان کے رہنے کا اہتمام ہوتا ہے بچوں کے مدارس میں، ان کے لیے بجلی مہیا کی جاتی ہے، موٹر، بجلی، یہ جو پانی ہے اس کا سارا اہتمام فری ہوتا ہے۔ پھر کپڑے استری کرنے کے لیے بجلی کا اہتمام سارا فری ہے۔ بجلی کے بل ہی اگر ہمیں دینے پڑ جائیں اپنے اپنے گھروں میں تو کیا ٹینشن پڑی ہوئی آج کل۔ اور جہاں گھر میں 3 4 افراد رہ رہے ہوں تو ان کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے، تو اگر مدرسے کے اندر 100 200 400 بچے رہ رہے ہیں تو ان کے ہم سوچ سکتے ہیں کہاں تک اخراجات جا رہے ہوں گے۔ پھر 3 ٹائم کا کھانا ہے ان کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے پیسہ سب سے زیادہ قرابت والے جو ہیں رشتہ دار، ان پر لگاؤ اگر کوئی مستحق ہے تو، اگر رشتہ داروں میں دے لیا اور پھر کوئی پڑوسی ہے تو ان پر لگاؤ، یہ اسلام کی اولی ترجیح ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو دین اسلام کے مدارس ہیں، الحمدللہ یہ دین اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں قرآن پاک اگر دلوں کے اندر محفوظ ہے تو وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انہی مدارس کی بدولت ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے قراء ہیں، حفاظ کرام ہیں، علماء اعظام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، مشائخ ہیں، حدیث پاک کا درس اگر ہم تک پہنچ رہا ہے شروع سے آج تک تو اللہ پاک کے فضل سے یہی مدارس والے ہیں۔ اور اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ مدارس کو چلانے والے سوائے اوقاف کے مدارس کے، جو چند ایک اوقاف کے اندر ہیں، ان کے علاوہ مدارس کو جو چلانے والے افراد ہیں الحمدللہ وہ ہمارے سادے مسلمان ہی ہیں، جو مسلمان تعاون کرتے ہیں مدارس کے ساتھ، اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اپنے عطیات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں۔ میں کئی ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ایک ایک بچے کا ذمہ اپنے لیے لیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کا خرچہ بتاؤ ماہانہ کتنے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے ایک بچے کا خرچہ جناب 5000 روپے، وہ کہتے ہیں 2 بچے میرے ذمہ لگا دو، کوئی یتیم ہے، کوئی مستحق ہے، وہ میرے ذمہ لگاؤ، میں 2 بچوں کا خرچہ ہر مہینے آپ کو ادا کیا کروں گا۔ کئی ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ آٹا ہمارے ذمہ لگا دو، میں 10 توڑے آٹا ہر مہینے دیا کروں گا، کوئی کہہ دیتے ہیں کوئی دال لگا دو، کوئی کہہ دیتا ہے ہفتے کے 1 دن کی سبزی میرے ذمہ لگا دو۔ یہ اللہ پاک کے فضل کرم سے جن کو توفیق ہوتی ہے۔ اور رمضان شریف میں آپ بھائی مجھے جانتے ہیں سارے جو یہاں کے مستقل نمازی ہیں، میں اس طرح کا اعلان صرف رمضان میں کرتا ہوتا ہوں، رمضان کے علاوہ میں پورا سال جو ہے یہ اس طرح کا اعلان یہاں پر نہیں کرتا۔ یہ ایک ترغیب دینی ہوتی ہے، الحمدللہ ہم سارے خیرات کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں اور اللہ پاک کے راستے میں دے رہے ہیں۔ اور آپ بھائیوں کو یہ میں ہر بار یہ الحمدللہ آگاہی دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کا مال مجھے نہیں لگتا، میں الحمدللہ اس کیفیت کنڈیشن میں ہوں کہ میرے اوپر زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا، یہ اللہ پاک کا فضل ہے میرے اوپر۔ جو بھی آپ کا پیسہ تعاون ہوتا ہے وہ سارے کا سارا الحمدللہ انہی بچوں کے لیے جاتا ہے جو مستحق ہیں۔ وہ مدرسہ جہاں میری ڈیوٹی ہے اس میں ہی میں نے ابھی آتے آتے ایک تازہ رپورٹ لی ان سے، یہ جمعہ کے لیے جب میں آ رہا تھا، تو روزانہ
طلباء طالبات کے ایک دن جو ہے وہ 600 افراد کا کھانا تیار ہو رہا ہوتا ہے، 600 افراد کا کھانا، اور ان کے رہنے سہنے کا اہتمام وہ سارا اللہ پاک کے فضل و کرم سے، وہ اللہ پاک کے کرم سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں آپ بھائیوں کو دعوت دوں گا کہ اپنا جتنا بھی تعاون ہے وہ صحیح کھل کر، یہ میں مدارس کے لیے کہہ رہا ہوں، اس مسجد کے لیے میں یہ بات نہیں کر رہا، یہ جتنا بھی اہتمام ہے وہ الحمدللہ سوسائٹی انتظامیہ وہ جتنا بھی ہے وہ خود اس کا شروع سے کر رہے ہیں۔ تو یہ میں مدرسے کے لیے کہہ رہا ہوں، جہاں یہ میں نے رمضان میں ان سے اجازت لی انتظامیہ سے، میں نے کہا میں اعلان کروں گا، کئی بھائی محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا بھی حصہ پڑ جائے گا، کسی کا 100 پڑے، کسی کا 1000 کا حصہ پڑے، کسی کا 5000 10,000 کا، یہ تھوڑا حصہ جب زیادہ سے مل جاتا ہے تو الحمدللہ تھوڑا تھوڑا ملتا وہ بڑا بن جاتا ہے، جس سے کوئی 2-4 مہینے کا راشن نکلتا ہے، بچوں کا رہنے سہنے کا اہتمام ہو جاتا ہے بڑے خوبصورتی سے۔ تو آپ بھائیوں کو میں دعوت دوں گا کہ جتنی بھی محبت آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور ہمارے ساتھ کریں۔ بہر ابھی جمعہ کے بعد دوست کھڑے ہوں گے کپڑا لے کر، جاتے ہوئے اپنی محبت جو ہے وہ ان کے کپڑوں کے اندر ڈالتے جائیں، لیکن اس میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہ ڈالیے گا، وہ جو کپڑے ہیں ان میں زکوٰۃ کا مال نہ ڈالنا۔ زکوٰۃ جس بھائی نے دینی ہے وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطہ کرے، کیونکہ زکوٰۃ کے مال کا جو مصرف ہے اس کا حساب لگایا جاتا ہے، وہ جو آئے گا وہ اوپن ہوگا عطیہ خیرات کے اندر، لیکن زکوٰۃ کا ایک خاص حساب ہوتا ہے، وہ صرف مستحق تک پہنچانی ہوتی ہے، وہ بیچ میں پھر ہم بن جاتے ہیں وکیل، آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ ہم جا کر مستحق تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ بھائیوں کو دعوت دوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے، جتنا بھی ہمت ہے، کسی کے پاس 10 ہے زیادہ ہے، جتنی ہمت ہو سکتی ہے اس کار خیر میں ضرور حصہ لیں۔ انشاءاللہ اس تھوڑے کے اندر اللہ پاک کے فضل سے جب دین کا کام ہوگا تو دین کے اس تھوڑے سے کام کے اندر بھی ہمارا حصہ چلتا رہے گا۔ اب یہ دین کہاں تک چلتا رہے گا، وہ تھوڑا ہمارا حصہ بھی انشاءاللہ آخری حصے تک اللہ پاک کے فضل و کرم سے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔